وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مہین، اور نہ آپ اطاعت کیجئے ہر بہت قسم اٹھانے والے ذلیل شخص کی، اور نہ آپ اطاعت کریں، آپ پیچھے نہ لگیں کل حلاف، ہر وہ شخص جو بہت قسم اٹھانے والا ہے۔ حلاف حلف سے ہے، قسم لینا، حالف قسم لینے والا، اور حلاف مبالغے کا صیغہ ہے۔ جو شخص بہت قسم اٹھاتا ہے، بہت قسمیں کھاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ہی وہ بردبار اور اپنے آپ کو بڑا باوقار اور عزت والا سمجھتا ہے، اور اپنی بات کی اہمیت کے لیے بار بار قسم اٹھاتا ہے، تو ایسا شخص جو آپ کی مخالفت میں پیش ہے اور اسلام قبول نہیں کر رہا وہ، اور چونکہ آپ کی مخالفت کرتا ہے تو قسمیں اٹھا کر اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا باوقار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو ایسا شخص ہے جو ہر وقت قسمیں اٹھاتا ہے اور جو اللہ کے ہاں بڑا ذلیل ہے، بڑا کم درجہ شخص ہے، ایسے لوگوں کے آپ پیچھے نہ لگیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ آپ اطاعت کیجئے، نہ آپ پیچھے لگیں کل حلاف، ہر بہت قسم اٹھانے والے، مہین، اس شخص کی جو ذلیل ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی حیثیت والا سمجھتا ہے، حالانکہ اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو ایسے شخص کے آپ نے پیچھے نہیں لگنا۔ پچھلی آیت کریمہ میں منع کیا کہ آپ نے مداہنت کا مظاہرہ نہیں کرنا، آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مخالفین کو مطمئن کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بڑے نرم ہیں اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، آپ نے مداہنت کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ تھوڑی سی اپنی منوا لیں، تھوڑی سی ان کی مان لیں، غلط بات نہیں ماننی کسی کی، مداہنت کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بات جو حق بات ہے، انسان اپنی بات کو زبردستی نہ منوائے، بلکہ انسان اپنی بات صرف پیش کر دے، نصیحت کر دے، اور انسان اپنی بات پر اگلے بندے کو زبردستی منوانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ تو ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ دروغہ نہیں ہے۔ اس معنی میں تو دین میں نرمی ہے اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اس نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
حق اور باطل کو ہم یکساں کر دیں، ہم کچھ اپنی منوا لیں ان لوگوں سے جو غلطی پر ہیں اور کچھ ہم ان کی مان لیں، یہ مداہنت ہے، مداہنت قابل قبول نہیں ہے۔ جب پچھلی آیت کریمہ میں مداہنت سے منع کیا، کافر چاہتے ہیں کاش کہ کچھ نرم وہ پڑھیں کچھ مداہنت آپ کریں، تو فرمایا کہ مداہنت نہیں کرنی۔ اس معاملے میں آپ نے اپنے مخالفین کے پیچھے نہیں لگنا۔ آپ کے مخالفین کون ہیں؟ جو ہر بہت قسم اٹھانے والا اور ہر جو شخص اپنے آپ کو بڑا باوقار سمجھتا ہے لیکن وہ اللہ کے ہاں مہین ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو عزت کس کی ہے؟ اللہ کے ہاں عزت ہے تقوی والے کی، جو اللہ سے ڈرتا ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کم حیثیت کیوں نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ لیکن کوئی شخص دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت والا ہے تو لیکن اللہ کے ہاں اگر وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ مہین ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو آپ اپنے مخالفین کی جو کافر ہیں اور جو بہت قسمیں اٹھاتے ہیں اور جو ذلیل ہیں اللہ کے ہاں، آپ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ لگیں، ایسے لوگوں کو اہمیت نہ دیں۔ ہمازم مشائم بنمیم، ہمازن بہت زیادہ تانے لگانے والا، تان امیز اشارے کرنے والا، ہمازن حامیم زا، اس کا مطلب تان لگانا، تو بہت زیادہ تان لگانے والا۔ سورہ ہمزہ میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ فرمایا کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت عیب لگاتا ہے اور بہت غیبت کرنے والا ہے۔ حامیم زا تانے لگانے والا، لمزہ مذاق اڑانے والا، آنکھوں سے لوگوں کا مذاق اڑانے والا، ہمزہ لوگوں کو تانے دینے والا، تو اسی سے ہے ہمزہ حماز۔ حماز مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ تانے دینے والا۔ آپ پیچھے نہ لگیں ہر بہت قسم اٹھانے والے کے اور بہت ذلیل شخص کے، حمازن جو بہت تانے دینے والا ہے، مشائم بنمیم بہت چلنے والا ہے چغلی کے ساتھ، مشائن بہت چلنے والا، بنمیم چغلی کے ساتھ، یعنی چغل خور۔ مناعن بہت روکنے والا ہے، للخیر خیر سے، لوگوں کو بہت زیادہ خیر سے روکنے والا ہے، لوگوں کو غلط بات کی طرف مائل کرنے والا، لوگوں کو راہ حق سے روکنے والا اور بہت زیادہ روکنے کی کوشش کرنے والا۔ معتدن حد سے بڑھنے والا، اسیم بہت گناہ گار۔ عتلن، عتل کا مطلب بہت سخت مزاج، میں بتا رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ عتلن بہت سخت مزاج یا بہت متکبر۔ بعد ذالک زنیم، اس کے بعد کہ وہ بدذات بھی ہے، اس کے بعد کہ وہ بدذات بھی ہے، وہ ولد الحرام بھی ہے۔ تو یہ کسی خاص شخص کی بات ہو رہی ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق، بعض تفسیری روایات کے مطابق یہ مخصوص کسی شخص کی بات ہو رہی ہے، بعض تفسیری روایات میں کسی کا نام ہے، بعض تفسیری روایات میں کسی کا نام ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ تفسیری روایات یہ ساری صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، تو کسی مخصوص شخص کو ہائی لائٹ کرنا اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ان آیات کو عام رکھا جائے، یعنی جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے اور بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور بذا میں اپنے الزام میں وہ جو ہیں وہ بڑے ہی معزز تھے اور بڑے ہی باوقار تھے اور ان کی بڑی وقت تھی کافروں کی نظر میں، اور وہ سمجھتے تھے ہم بڑے اہم لوگ ہیں، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو شخص بھی ان صفات پر پورا اترتا ہو، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش ہو، جو بھی اسلام کی مخالفت میں پیش ہو، جس میں یہ صفات ہوں، اس میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے مداہنت کا مظاہرہ نہیں کرنا، آپ نے ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا، ایسے لوگوں کے پیچھے لگنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی اگلے لوگوں کی مان لیں گے، تھوڑی سی اپنے منوا لیں گے تو لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف مائل ہو جائیں گے، لوگ ہمیں نرم سمجھیں گے، لوگ ہمیں روادار سمجھیں گے، لوگ ہمیں سخت نہیں سمجھیں گے۔ اگر ہم لوگوں کے پیچھے لگیں گے تو اس کا نقصان ہوگا اگر ہم مداہنت کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اگر ہم مداہنت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم حق پر جمے رہیں گے،
لیکن حق پر جمنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض دفعہ ہم حق پر جمنے کا مطلب یہ لیتے ہیں ہم جس حق پر جمے ہوئے ہیں لوگوں کو بھی زبردستی اس حق پر ہم زبردستی لوگوں کو مائل کریں، ہم لوگوں پر زبردستی کرنے کی کوشش کریں دروغوں کی طرح، تو وہ منع ہے۔ ہمارا کام نصیحت کرنا ہے، ہمارا کام جبر کرنا نہیں ہے، دروغہ بننا نہیں ہے، لوگوں کو زبردستی حق کی طرف لانا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اپنا موقف بیان کر دینا، لیکن موقف بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ اپنی بات کر دے، کچھ انسان ان کی بات مان لے، جس کو مداہنت کہتے ہیں۔ مداہنت جائز نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی جو دین کے خلاف ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، ایسے لوگوں کے پیچھے لگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی حق بات پر جمے رہنا چاہیے، وقار کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اگلا بندہ جو ہے وہ متاثر ہو کر اپنی غلط بات چھوڑ کر حق کو قبول کر لیتا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم کچھ اپنی منوا لیں، کچھ اس کی مان لیں تو وہ ہمارے قریب ہوگا، اس طرح کوئی قریب نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید وہ تقاضا شروع کر دیتا ہے، آپ مزید ہماری بات مانیں، آپ مزید ہماری بات مانیں۔ آپ کو پتا آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی طرف سے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں، ہم ان کو کرسمس کی مبارکباد کیوں نہ دیں؟ کیا خیال ہے ہماری کرسمس کی مبارکباد دینے سے وہ ہمارے قریب آ جائیں گے؟ وہ مزید ہمیں جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کی مزید باتیں مانیں، وہ ہمیں مزید اپنے دین کی طرف اور اپنی باتیں منوانے کی ہم سے کوشش کریں گے، وہ ہم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کبھی یہودی کبھی عیسائی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، تب وہ آپ سے راضی ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا، ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی۔ ہاں حکمت کے ساتھ آپ انہیں دعوت دیں، آپ انہیں زبردستی اپنے دین کی طرف نہ بلائیں، آپ ان کو نصیحت کریں حکمت کے ساتھ، لیکن آپ ان پہ دروغہ نہ بنیں، لیکن مداہنت نہیں کرنی، ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی، ایسے لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھ کر ان سے مروب نہیں ہونا، ایسے لوگوں کی آپ اطاعت نہ کریں، ان کے پیچھے نہ لگیں جو بہت قسم اٹھاتے ہیں، جو اللہ کے ہاں بڑے ذلیل ہیں، اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، چاہے دنیا کے اندر ان کا بڑا مقام کیوں نہ ہو، جو تانے دینے والے ہیں، جو چغلی کرنے والے ہیں، جو خیر سے بہت روکنے والے ہیں، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، اور وہ سخت خو ہیں، متکبر لوگ ہیں، اور وہ اس کے بعد وہ بد ذات بھی ہیں، وہ کمینہ اور ولد الحرام بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ لگیں۔ تو اس سے کوئی مخصوص شخص مراد لینے کی بجائے جو بھی اسلام کی مخالفت میں پیش ہو، جس میں یہ صفات ہوں، تو وہ سب لوگ اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال والا ہے اور بیٹوں والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شخص اسلام کی مخالفت میں پیش کیوں ہے، یہ لوگ اسلام کی مخالفت میں پیش کیوں ہیں، کیوں یہ اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے یہ اسلام کی مخالفت میں پیش ہے کہ اللہ نے ان پر کرم بہت زیادہ کر دی ہے، اللہ نے انہیں اپنی نعمتیں بہت زیادہ دے دی ہیں۔ ان کانا، یہ کہ وہ ہے ذا مال، مال والا، و بنین، اور بیٹوں والا۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا جتنا بڑا احسان ہے وہ اتنے زیادہ اسلام کی مخالفت میں پیش ہے۔ کتنا غور طلب جملہ ہے کہ اللہ جس کو زیادہ مال دے دیتا ہے، اللہ جس کو زیادہ بیٹے دے دیتا ہے، اولاد زیادہ دے دیتا ہے، وہ اتنا اللہ کے دین کے خلاف زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا، میں نے اس کو بیٹے زیادہ دے دیے، وہ اس لیے اسلام کی مخالفت میں وہ زیادہ پیش ہے۔ یہ وہی بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکش ہو جاتا ہے۔ کب سرکش ہوتا ہے؟ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، سورہ قلم میں، یعنی جب انسان غنی اپنے آپ کو پاتا ہے، جب اس کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے، جب وہ دوسرے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں کا محتاج نہیں رہتا۔ عام طور پر انسان تو ہر وقت محتاج ہوتا ہے، جب کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب انسان سمجھتا ہے کہ میں اس وقت لوگوں کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس بڑا مال ہے،
اللہ فرماتے ہیں اس وقت اسے اللہ کا زیادہ شکر گزار بندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ شخص اس وقت زیادہ سرکش ہو جاتا ہے. اور زیادہ سرکش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کتنی بڑی کمینگی آپ اس کو سمجھیے کہ اللہ کا جتنا احسان ہو وہ اتنا اللہ کا مخالف بن جائے. کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے. اور راہ استغنا، اللہ فرماتے ہیں ان الی ربک رجعا، یاد رکھو کہ تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. تمہارے پاس مال زیادہ ہے تو تم اللہ کے مخالف بن جاؤ گے، کہ اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جانا، رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. تو یہاں بھی اللہ وہی بات فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے اندر عیب آ جاتے ہیں. یہ عیب کیوں آئے؟ ان کان ذا مال و بنین، یہ کہ وہ مال والا تھا، یہ کہ وہ بیٹوں والا تھا. اللہ نے اس پر انعام کیا، اس انعام کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ ان صفات بد کا شکار ہو گیا، وہ اللہ کا سب سے بڑا مخالف بن گیا، وہ نبی کا، اللہ کے دین کا سب سے بڑا مخالف بن گیا. اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور انداز سے اس طرح بیان کرتے ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے. اللہ تعالیٰ جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83 میں بھی ہے، اور سورہ فصلت جس کو حامیم سجدہ کہتے ہیں آیت نمبر 51 میں بھی ہے. جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں اعرض تو انسان منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے. اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے سے مراد تکبر کرنا ہے. یعنی جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں بجائے اس کے کہ انسان ہمارا شکر گزار بنے، انسان کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن انسان کی عجیب فطرت ہے کہ ہم انسان پر انعام کرتے ہیں اور انسان جو ہے وہ ہم سے زیادہ منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے. جتنا اللہ کا احسان ہو جائے اتنا انسان زیادہ منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے. تکبر مراد ہے، اتنا انسان متکبر ہو جاتا ہے. زیادہ تر انسانوں کی یہ صفت ہے، ان پر اللہ کی طرف سے جتنا انعام ہو اتنا وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اور ویسے یہ کمینگی ہے، میں ذکر کر رہا تھا، یہ کمینہ لوگوں کی صفت ہے. ورنہ جو بندہ معزز ہوتا ہے اور جو بندہ با اخلاق ہوتا ہے، اصل اخلاق یہ ہے کہ جس پر زیادہ انعام ہو کسی کی طرف سے وہ اگلے کے سامنے بچ جاتا ہے، انعام کرنے والے کے سامنے، اور وہ اس کا آپ سمجھیے غلام بن جاتا ہے. اور ہم پر اللہ سے زیادہ کس کا انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ہم پر جب انعام ہے تو اس انعام کے بدلے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم اللہ کے حقیقی بندے بن جائیں اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. شاعر کہتا ہے ان انت اکرمت الکریم ملکتہ، اگر آپ کسی کریم شخص پر جو کریم النفس ہے، جو اچھے اخلاق والا ہے، اگر ایسے شخص پر اگر آپ اکرام کریں گے، احسان کریں گے، ملکتہ آپ اس کے مالک بن جائیں گے. یعنی کیا؟ وہ آپ کا غلام بن جائے گا. اگر آپ کسی ایسا شخص جو کریم الاخلاق ہے، جس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، با اخلاق شخص پر اگر آپ انعام کریں گے، احسان کریں گے، تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے، وہ آپ کا غلام بن جائے گا. وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَ، اور اگر آپ کسی لئیم شخص پر اکرام کریں گے، لئیم کہتے ہیں کمینے شخص کو، اگر آپ کسی کمینے شخص پر انعام کریں گے، تمرد، وہ زیادہ سرکش ہو جائے گا، وہ آپ کو زیادہ دشمن بن جائے گا. آپ اس پر احسان کر رہے ہیں اور وہ کمینہ صفت شخص ہے، وہ آپ کے انعام کے جواب میں احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی بجائے، وہ آپ کا شکر گزار ہونے کی بجائے، وہ آپ کے سامنے عاجز ہونے کی بجائے وہ آپ کے سامنے مزید سرکش ہو جائے. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ لئیم لوگوں کی صفت ہے، لئیم کمینے شخص کی یہ صفت ہے. اور آپ دیکھیے اکثر انسانوں کی، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے لوگوں سے ہونے سے بچائے، اصل لوگوں کی یہ صفت ہے کہ اللہ کا ان پر انعام ہوتا ہے تو وہ منہ موڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان کان ذا مال و بنین، کہ یہ میرے دین کا اتنا مخالف ہے، میرے نبی کا اتنا مخالف ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ نے اس کے پیچھے نہیں چلنا، آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دین کی مخالفت میں، نبی کی مخالفت میں، میری مخالفت میں اتنا سر چڑھ گیا ہے اس لیے کہ ان کان ذا مال و بنین، یہ کہ یہ مال والا ہو گیا تھا اور بیٹوں والا ہو گیا تھا. والعیاذ باللہ،
اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں، ایسے شخص پر ہم نے اس کو بڑا مال دیا ہے، ہم نے اس کو بیٹے بھی دیے، مال بھی دیا، اس کو ہمارا بندہ بن جانا چاہیے تھا، ہمارا شکر گزار بندہ بننا چاہیے تھا، لیکن وہ تو سرکش ہو گیا اور وہ معتد ہو گیا، حد سے بڑھنے والا ہو گیا، گناہ گار ہو گیا، خیر سے روکنے والا بن گیا، وہ چغلی کرنے والا ہو گیا، وہ متکبر ہو گیا۔ اور اس کی کیا مزید صفت ہے کہ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں قال اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، والعیاذ باللہ، پرانے لوگوں کے قصے ہیں، اللہ نے پرانے لوگوں کے قصے بیان کیے ہیں عبرت کے لیے۔ پچھلے لوگوں نے بھی یہی کام کیا جو اے قریش تم کر رہے ہو، جو یہ ان صفات والا شخص کر رہا ہے، یہی کام جب پچھلے لوگوں نے کیا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے وہ قصے بیان کیے ہیں قرآن کریم میں، جب قرآن کریم میں وہ قصے بیان ہوتے ہیں، جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس قسم کی، وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو انسان کا کیا کام ہے کہ جتنے انسان پر اللہ کے اتنے احسانات ہیں، انسان شمار نہیں کر سکتا۔ انسان شمار کرنا شروع کر دے تو کہتا ہوں ایک شخص پر دنیا جہاں کی مشکلات ہوں، اللہ معاف کرے، ایک شخص پر دنیا جہاں کی مشکلات ہوں، لیکن وہ مشکلات سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے اوپر اللہ کے احسانات گننا شروع کرے، وہ اللہ کے احسانات شمار نہیں کر سکتا۔ اور انسان کا کام یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس پر انعامات کیے ہیں، انسان اگر ان انعامات کا شکریہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کو وعدہ دیتے ہیں کہ جو میرا شکر گزار ہے، دیکھیے اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ اگر ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کریں، اللہ کو کیا تھوڑا ہے، اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے۔ اور ہماری طرح ہم بعض دفعہ کوئی شخص ہماری چیز استعمال کرے، ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ یہ میری چیز استعمال کر رہا ہے، کیونکہ ہماری چیز کم ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، اللہ بلکہ خوش ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، لیکن کب؟ جب ایک بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو لوگوں کے سامنے، اپنے رب کی نعمت کو استعمال کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں استعمال کرو اور تم اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ پر ایمان بھی لاؤ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، تو اللہ تمہیں نعمتوں کے استعمال پر تمہیں سزا دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرتے رہے، اگر تم ایمان لے آئے۔ اللہ کو ہماری نعمتیں استعمال کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں زیادہ نعمتیں استعمال نہیں کرنی، نعمتیں استعمال کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نعمتیں استعمال کر کے ہم ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم نعمتیں دینے والے رب کریم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، ضرور زیادہ دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے ہے۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے سے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا غلط نہیں ہے۔ اللہ نے جب نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو انسان کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرے لیکن اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، البتہ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بہت آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں، اور جو آزمائش میں صبر کرے وہ اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی مثال سیدنا ایوب علیہ السلام اور ان کے صبر سے دی ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، حضرت ایوب کا قصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کتنا ہی اچھا بندہ تھا، انه اواب، بڑا ہی وہ رجوع کرنے والا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کمنٹس کیے ہیں، تبصرہ کیا ہے کہ وہ بڑے ہی صبر کرنے والے تھے، بڑے ہی نیک بندے تھے، نعم العبد انه اواب، بڑا ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو کیونکہ انہوں نے مشکل میں صبر کیا۔ یہی کمنٹس اگر آپ غور کریں تو اللہ نے جن پر سب سے زیادہ نعمت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام، جب انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یہی اللہ کا تبصرہ ان کے بارے میں بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اذان کے بعد میں ذکر کر رہا تھا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام پر اللہ کی بڑی آزمائشیں آئیں اور انہوں نے صبر کی انتہا کی، اور صبر ایوب ایک مثال بن گیا لوگوں کے لیے۔
اللہ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں تبصرہ فرمایا ہے، یہ آپ کے سامنے دونوں آیتیں ہیں، سیدنا ایوب کے بارے میں بھی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا تبصرہ سورہ صاد آیت نمبر 44 اس میں ہے، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، حضرت ایوب کو، نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے تھے، انہ اواب، بہت ہی رجوع کرنے والے تھے۔ اور یہی تبصرہ اللہ کا آپ دیکھیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جن پر اللہ نے نعمتوں کی انتہا کر دی۔ انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اے اللہ تعالیٰ مجھے وہ بادشاہت عطا کر جو آپ نے نہ کبھی کسی کو عطا کی ہے، نہ کبھی کسی کو آپ عطا کریں۔ لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو وہ بادشاہت نہ ملے، ایسی بادشاہت ہے۔ اللہ نے پھر ایسی بادشاہت دی کہ وہ بادشاہت انسانوں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، چونٹیوں پر بھی، اور ہدہد پر بھی، ہدہد کی سانس موجود ہے، اور ہواؤں پر بھی۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد۔ اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دی، اتنی بڑی بادشاہت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے، اور انہوں نے شکر کی انتہا کی۔ اللہ نے خاص طور پہ سیدنا سلیمان، سیدنا ایوب، سیدنا داؤد علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا، بڑی نعمتیں کی ان پر۔ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے شکر والے اعمال کرو۔ انہوں نے اللہ کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تہجد ہے، رات کی نماز، وہ بھی ایک مثال ہے۔ آدھی رات سوتے تھے، پھر تہائی حصہ جاگتے تھے، اور پھر آخری چھٹا حصہ پھر سو جاتے تھے۔ اور یہ جو عبادت ہے، اس طریقے کی آدھی رات سونا، پھر تہائی رات جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور پھر آخری چھٹا حصہ سو جانا، یہ ہماری شریعت میں بھی یہ بہترین تہجد کا طریقہ شمار ہوتا ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، جن کو صوم داؤدی کہتے ہیں، ایک دن کا روزہ اور ایک دن کا افطار، یہ بہترین روزے کی صورت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام بڑے شکر گزار تھے اللہ کے۔ تو جو تبصرہ اللہ رب العالمین کے سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے، ان کے صبر کے نتیجے میں، وہی تبصرہ اللہ تعالیٰ کا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، ان کے شکر کے نتیجے میں۔ نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے تھے، انہ اواب، بہت ہی رجوع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پتہ لگا اللہ کو ہماری نعمتوں کے استعمال سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم بعض وقت سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ نعمتیں استعمال کریں گے اللہ ناراض ہوں گے۔ انسان کو ایک تو فضول خرچی سے بچنا چاہیے، اور فضول خرچی سے، اور انسان کو چیزوں کو ضائع کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے، اور انسان کو اصل میں نعمتوں کا شکر اور نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ مشکل ہے، مشکل میں صبر سے زیادہ مشکل نعمتوں میں شکر زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور یہ کم لوگ ہی نعمتوں کا شکر ادا کر پاتے ہیں۔ تو صبر کرنا مشکل پر وہ بنسبت نعمتوں پر شکر کے آسان ہے۔ تو ورنہ جس طرح مصیبت میں صبر کی فضیلت ہے، اس طرح نعمتوں میں شکر کی فضیلت ہے۔ تو انسان کو جب مال ملے، بیٹے ملے، تو انسان کو اللہ کا زیادہ شکر گزار ہو جانا چاہیے، انسان کو سرکشی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اور ان آیات میں اسی کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ جی دیکھیے، انسان نعمت استعمال کرے، نعمت کا شکریہ ادا کرے، تو یہ ایک فضیلت والی چیز ہے، لیکن یہ بھی ایک تقویٰ والی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ میں نے دنیا کے اندر زیادہ نعمتیں استعمال نہیں کرنی، میں آخرت کے اندر زیادہ نعمتیں استعمال کروں گا، تو وہ ایک آپ سمجھیے کہ اعلیٰ تقویٰ کی مثال ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے لیے حرام سمجھتے تھے دودھ کے استعمال کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کوئی چیز حلال کی ہے، اس کو کوئی شخص اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہہ دیجئے کون ہے وہ جو حرام کر دے اللہ کی اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہے، اپنے بندوں کے لیے حلال کی ہے۔ تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بندہ حرام نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک بندہ کہے کہ میں بہت زیادہ دنیا کی نعمتوں کی طرف نہیں پڑتا، میں نعمتیں آخرت میں استعمال کروں گا، میں دنیا کے اندر ایک ایسے شخص کی طرح رہوں گا کہ جو شخص ایک مسافر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی مطلوب ہے شریعت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے
ایک مسافر رہتا ہے، اور جب کوئی نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو جیسے آخری نماز ہو. تو یہ تقوی کی بات ہے. ویسے اگر ایک انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور نعمتوں کا حق ادا کرے تو اس کا بھی جواز ہے، اور انسان کو شکر کا اللہ کے ہاں اجر بھی ملے گا. لیکن میں نے بتایا یہ چیز ہے بڑی مشکل. بڑے بڑے لوگ اس آزمائش کے اندر، یہ جو نعمتوں کی آزمائش ہے، اس کے اندر پھسل جاتے ہیں. اس نعمت میں کنٹرول میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. مصیبت میں پھر انسان جو ہے وہ صبر کر لیتا ہے، لیکن نعمتوں کے اندر شکر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں، قال تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کو. علی الخرطوم، سونڈ پر. خرطوم سونڈ وہ کہتے ہیں، تو ہم اس کو سونڈ پر، سونڈ سے مراد یہاں ناک ہے، تنزن اس کو سونڈ قرار دیا. گویا کہ اللہ نے سزا بیان کی کہ ہم اس کو ان قریب جو ہے وہ ناک پر ہم اس کو داغ لگائیں گے. یہ آخرت میں ناک پر داغ لگانا اور چہرے پر زخم لگانا اور عذاب میں مبتلا کرنا چہرے کو، یہ مراد ہے. یا تو اس سے مراد قیامت کے دن چہرے پر ناک پر داغ لگانا ہے، یا اس سے مراد چہرہ سیاہ کرنا ہے. چہرہ سیاہ کرنا، کفار کے بارے میں آتا، کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. تو بعض مفسرین نے نکالا یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے چہرے پر ناک پر داغ لگا دیں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کفار ہیں. یہ بعض کہتے ہیں کہ اس سے چہرے کی تکلیف مراد ہے، کہ قیامت کے دن کافروں کو جو تکلیف دی جائے گی اور عذاب دیا جائے گا تو اس میں زیادہ عذاب چہرے پر ہوگا، اس چہرے کو جس کو انسان بڑا معزز رکھتا ہے اور انسان کا ایک بڑا عزت والی جگہ ہے، چہرہ اور پیشانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، جہنمیوں کو پیشانی کے بل اور قدموں کے بل پکڑا جائے گا. اور ابو جہل کے بارے میں ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، یہ باز نہ آیا تو اس کو پیشانی کے بل گھسیٹیں گے. تو یہ کہ یعنی چہرہ اور ناک کے بل، اس کے ہم چہرے کو اور ناک کو ہم ذلیل کریں گے. اور یہ بھی آتا ہے کہ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن جب آگ میں یہ پھینکے جائیں گے وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، تو چہرے کے بل، جیسا کل ہم نے پڑھا، اور وہ آگ بھی زیادہ ان کے چہروں پر چھا رہی ہوگی، وہ آگ بھی ان کے چہروں پر چھا رہی ہوگی. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ سورہ ابراہیم کے آخر میں ان کے چہروں پر آگ، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی. تو سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم ان کو داغ لگائیں گے سونڈ پر، ناک پر، جس ناک کو اونچا رکھنے کے لیے یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ سے دور بھاگتے تھے اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اسی ناک کو ہم ذلیل کر دیں گے. جی جی، جو دنیا میں ناک بچانے کے لیے اور تکبر کے لیے ایمان نہیں لاتا، لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی ناک پر ہی داغ لگا دیں گے، جس ناک کو اونچا رکھنے کے لیے، جس ناک کو بچانے کے لیے یہ کام کرتا ہے، ہم اس کو ناک پر ہی عذاب دیں گے. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، قرآن میں ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنے افمن یتقی بوجہہ، وہ اپنے چہرے کے ذریعے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا. یعنی جہاں سے عذاب آئے گا وہاں کافر اپنا چہرہ آگے کرے گا. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن وہم کالحون، کہ بڑے بد شکل ہوں گے. کالحون ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ عذاب کے مارے جس کا چہرہ بگڑ جائے، جس کے ہونٹوں کو جو ہے وہ اس طرح کر کے بدنما کر دیا جائے کہ اس کے دانت نمایاں ہوں، تو ایسے شخص کو کالحون کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں جہنمی لوگوں کی صفت آئی ہے کہ وہ کالحون، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہرے پر آگ چھا رہی ہوگی. اور یہ کالحون کا عام طور پہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں بامحاورہ بد شکل ہوں گے، تو بد شکل سے مراد چہرہ بگڑ جائے گا ان کا. تو بہرحال سنسمہ علی الخرطوم، بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ جس چہرے کو یہ بچاتے رہتے ہیں اور جس ناک کو اونچا رکھتے ہیں اسی ناک پر، اسی چہرے پر انہیں عذاب ملے گا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ سزا ان کو ملے گی اور ان کے چہرے بگڑ جائیں گے.
بعض مفسرین کہتے ہیں دنیا آخرت کے اندر دونوں کے اندر سزا ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کی جن کو اپنی عزت کا بڑا ہوتا ہے، جو اپنی عزت کی وجہ سے ہمارا ناک اونچی رہے، ہمارا شملہ اونچا رہے، اس عزت کی وجہ سے اسلام بھی کئی دفعہ قبول نہیں کرتے، صرف اپنی شان اونچی رکھنے کے لیے۔ ایسے لوگوں کو ہم چہرے پر، ہم ان کے ناک پر داغ لگائیں گے۔ فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے آزمائش کی ان کی، یعنی قریش مکہ کی، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے آزمائش کی تھی اصحاب الجنہ، باغ والوں کی۔ ہم نے قریش والوں کی ایسے آزمائش کی ہے، قریش والوں کو، کفار مکہ کو ایسے ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے جس طرح ہم نے باغ والے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔ یہ باغ والے لوگ کون تھے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ دیر بعد یہ لوگ آئے تھے، اور ان کا قصہ قریش مکہ میں بڑا ہی مشہور تھا۔ کہ باغ والے لوگ وہ ہیں کہ ان کا باپ نیک شخص تھا اور وہ غریبوں پر خرچ کرتا تھا، اللہ نے اس کو باغ دیا تھا، وہ باغ کا مالک تھا، تو باغ کی جو آمدن ہوتی جب کٹائی کرتے تو وہ اس آمدن میں خود بھی خرچ کرتا، غریبوں پر بھی بہت کثرت سے خرچ کرتا تھا۔ لیکن جب وہ شخص فوت ہو گیا، اس کے بیٹے مالک بن گئے باغ کے، تو بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تو بے وقوف شخص تھا، وہ سارا مال لوگوں میں بانٹ دیتا تھا، ہمیں تو لوگوں کو نہیں دینا، ہمیں تو باغ کو جو ہے وہ ہم بچا کر رکھنا ہے اور ہمیں سارا فائدہ اس کا خود اٹھانا ہے، ہم نے لوگوں میں باغ کا مال تقسیم نہیں کرنا، سارا مال ہم خود ہی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا، اور یہ پروگرام بنا کر جب وہ باغ پہنچے، پورا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر میں پڑھیں گے ہم۔ تو اللہ نے قصہ بیان کیا ہے، وہ جب باغ پہنچے تو باغ پہنچ کر دیکھا تو وہ باغ تھا ہی نہیں ادھر، وہ سارا باغ تباہ و برباد ہو چکا تھا ان کے برے ارادے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے ان پر نعمتیں کی، اصحاب الجنہ پر، ان کا باپ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا تھا، اس کا باغ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا تھا، اور جب باپ فوت ہو گیا اور جب بیٹوں نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو نہیں دینا اور لوگوں نے ناشکری کی، تو اللہ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، کوئی شکر کرتا ہے تو اللہ نعمتیں مزید بڑھا دیتا ہے، جب کوئی ناشکری کرتا ہے اللہ اس نعمت کو تباہ کر دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اللہ نے اشارہ کیا کہ ہم نے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا، اسی طرح ہم نے قریش مکہ کو آزمایا ہے۔ قریش مکہ پر بھی ہم نے بڑی نعمتیں کی ہیں۔ اب یہ قریش مکہ جو ہیں وہ اب ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ کس طرح ادا ہوگا کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیں، ان کی بات مانیں، ان کے احکامات پر عمل کریں، یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ ایک شکر ہوتا ہے زبان سے الحمدللہ کہنا اللہ کی نعمتوں پر، اور ایک ہوتا ہے عملی شکر، اللہ کے احکامات بجا لانا، اللہ پر ایمان لے آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا۔ توحید سب سے بڑا شکر ہے، توحید جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، ہم وہ بات مان لیں، یہ اس سے بڑا شکر کوئی نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسی شکر کی جو ہے وہ انہوں نے نصیحت کی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ پچھلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی، اور حکمت کیا تھی؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسی بات کی نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ پتہ لگا پچھلی آیت میں جو شکر کی بات ہے وہ توحید، اور اگلی آیت میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، اور اللہ کے توحید پر عمل پیرا ہو جانا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کو اپنا رب ماننا، خالق مالک رازق ماننا، اور ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ سے دعا کرنا، یہ عین شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قریش مکہ کو اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے اصحاب الجنہ کو آزمایا۔ اصحاب الجنہ اس آزمائش سے پورا نہ اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے باغ چھین لیا۔ قریش مکہ بھی اگر اللہ نے نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں پر ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ہم ان کو اصحاب الجنہ کی طرح آزمائش میں مبتلا کر دیں گے۔ اور اللہ نے کیا، کیسے کیا؟ اللہ نے آپ کو پتہ قریش مکہ پر قحط نازل کر دیا تھا، اتنا سخت قحط نازل ہوا تھا کہ قریش مکہ کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور وہ چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور وہ آسمان کی طرف نظر کرتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا بھوک کے مارے۔ جو سورہ دخان کے اندر دخان کا ذکر ہے
تو حضرت ابن عباس وغیرہ تو اس سے مراد لیتے ہیں قرب قیامت، فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، قرب قیامت و دخان مراد ہے دھواں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دخان ہے جو قریش، یہ گزر چکا ہے مکی دور میں، یہ قریش پر اللہ نے قحط نازل کیا تھا ان کی ناشکری کے نتیجے میں، تو ان کو آسمان پہ دھواں نظر آتا تھا بھوک کے مارے، ان کو آسمان نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آزمائش اس طرح کی ہے جس طرح ہم نے جنت والوں کی، باغ والوں کی آزمائش کی تھی۔ جب انہوں نے ناشکری کی تو ان کا باغ تباہ کر دیا، جب قریش مکہ نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط نازل کر دیا، پھر اللہ نے انہیں جنگ بدر کے اندر ہلاکت میں مبتلا کیا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم اٹھائی باغ والوں نے، البتہ وہ کاٹ لیں گے اس باغ کو صبح صبح۔ تو انشاءاللہ اس واقعے کو ہم آئندہ مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحبه تحلو الحياة شوقا